نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات۔ 27واں پارہ سورۃ قمر، تیسرا رکوع اور آخری سورت کی اور رکوع کی 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 52، 53، 54 اور 55 تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کے کیے ہوئے اعمال کا ذکر فرمایا 2 آیات میں کہ وہ کہاں ہے، اور 2 آیات میں متقی لوگوں کا انجام ٹھکانہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، فرمایا کہ ہر انسان کی ہوئی ہر حرکت و سکنات، ہر عمل، فرمایا دنیا میں جو انجام دیتا ہے فی الزبر، فرمایا وہ صحیفوں میں درج ہے۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ اپنے ہر کام کو خود دیکھنا چاہیے کہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، بجائے یہ کہ ہمیں کوئی اور ٹوکے یا نہ ٹوکے، قیامت والے دن ہمارے سامنے ہوگا۔ فرمایا کہ جب انسان قبروں سے اٹھیں گے تو ان کا اعمال نامہ ان کی گردنوں میں لٹکا ہوا ہوگا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس کو کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، آج حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی، فرمایا کہ انسان کی ہوئی نیکی بدی مستطر، فرمایا وہ اللہ رب العزت کے پاس لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، وہ تو تھا ہمارے اعمال نامہ کا ذکر ہے۔ یہ جو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، صبح و شام وہ آتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، فجر اور عصر میں بدلتے رہتے ہیں۔ وہ میرے بھائی اسی کام کے لیے کہ اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، تو ظاہری بات ہے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ میری زمین پر رہتے ہوئے، میرے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، میری مخلوق سے ساتھ رہتے ہوئے اور میری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھے کام کرنا، برے کام نہ کرنا، زمین میں فتنہ فساد برپا نہ کرنا، اس زمین کو اپنی بری حرکتوں سے گندا نہ کرنا، مائلہ نہ کرنا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ اچھی زندگی گزار جاتے ہیں ان کو متقی کہتے ہیں، کفر سے بچ گئے، شرک سے بچ گئے، معصیات سے بچ گئے، لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچا لیا، ایک اچھا انسان بن کر دنیا میں رہا، اللہ رب العزت کا بندہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے رہا، فرما بردار بن کے رہا، اس کو متقی کہتے ہیں۔
فرمایا جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو فی جنات و نہر، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے باغات اور نہریں ہیں، ہمیشہ کی زندگی۔ تو وہاں نہریں، بہترین میٹھا پانی ہوگا، وہاں شہد ہوگا، وہاں بہترین دودھ ہوگا، اس پہ تو نکلنا ہی ہے کچھ۔ اور وہاں انسان کے لیے لذت حاصل کرنے کے لیے مختلف پھلوں کا پانی نچوڑا ہوا ہوگا، جس کو دنیا کے اندر شراب کہتے ہیں، وہاں شراباً طہورا ہوگا، جو انسان پیے گا اور انسان کا دل و دماغ معطر ہو جائے گا۔ دنیا کا کیونکہ یہ گندا عمل ہوتا ہے شراب والا، اس لیے جب پیتا ہے انسان تو اس کا دماغ موقوف ہو جاتا ہے، دماغ میں غفلت کا پردہ آ جاتا ہے، معصیت کا پردہ آ جاتا ہے، اور انسان صحیح اور غلط میں پہچان نہیں کر پاتا۔ ہاں جی، جس طرح محمد بن ہارون کرخی رحمت اللہ علیہ، ہاں جی، بعد میں کیونکہ بہت اللہ والے گزرے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی ایک زندگی تھی کہ شراب، اور بڑی عجیب زندگی تھی۔ تو ایک مرتبہ شراب میں بہت زیادہ طبیعت ان کی خراب تھی، خراب ہونے کا مطلب دماغ کام نہیں کرتا، تو والدہ جب بھی گھر آتے ان کو ٹوکتی، تو والدہ ان کی روٹیاں پکا رہی تھی، تو جب اس نے ان کو ٹوکا کہ ایسا نہ کیا کر، چھوڑ دے اس کو، تو انہوں نے ایک تو ماں پہ ہاتھ اٹھایا اور دوسرا اٹھا کر اسی تندور میں ڈال دیا ماں کو۔ اب کیونکہ وہی عرض کیا شراب پی ہوئی تھی، تو دماغ میں کوئی سمجھ نہیں ہے کیا ہوا۔ بہرحال ماں نے وہی اپنی چیخو پکار میں یہ کہا کہ میری شکل میرے بیٹے کو نہیں دکھا۔ وہ بہرحال کچھ دیر زندہ رہی، تڑپ تڑپ کے مر گئی، لوگوں نے پھر اس کو دفنا دیا۔ اب تھوڑی دیر بعد ظاہری بات ہے، یہ جیسے جیسے نشہ اترا، اب لوگوں سے پوچھا میری امی کدھر ہے؟ ہاں جی، پتہ نہیں ہے میں نے کیا کر دیا، یعنی شراب ایسی چیز ہے۔ تو بہرحال لوگوں نے بتایا وہ تو تو نے مارا اور اس کو جلا دیا۔ اس نے کہا میں نے؟ کہا ہاں جی تو نے کی ہے، نے اس کو مارا بھی ہے۔ اس ہاتھ کو انہوں نے کاٹ دیا تھا، جس ہاتھ کو ماں پہ کیا کیا تھا، اٹھایا تھا، اس کو کاٹ دیا تھا۔ اور انہوں نے پھر بعد میں 24 حج کیے تھے۔ کتنے بولو؟ 24۔ اور جو اس وقت کے نیک لوگ ہوتے تھے ان کو عموماً وہاں خواب میں یہ آ جاتا تھا کہ محمد بن ہارون کرخی کا حج قبول نہیں ہوا، بس یہ آ جاتا تھا، لوگ جاتے تھے۔ اور ویسے ان کی اب شہرت یہ تھی کہ بہت نیک آدمی تنہائی میں رہتے ہیں، بس اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ یہ حج پہ تھے، ان کو بھی ایسی خواب میں آیا کہ محمد بن ہارون کرخی ان کا حج قبول نہیں، باقی سب کا قبول ہے۔ اب یہ اس میں گئے کہ یہ کون آدمی ہے، کیسا آدمی ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی، پوچھا وہ محمد بن ابراہیم کرخی کے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو پہاڑ کی دوسری طرف، ہاں جی، منا مزدلفہ اس علاقوں میں، تو وہ اپنے خیمے میں رہتے ہیں، بس اپنی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ بہرحال گیا تو ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ عبادت میں لگے ہوں اور پریشان ہے کہ حج قبول نہیں ہوا۔ تو انہوں نے جا کر محمد بن ابراہیم کرخی نام لیا، تو ادھر دیکھے انہوں نے کہا تم ابراہیم ہو، وہ بھی آگے پہچان ہے، تم نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ اب وہ بڑے حیران ہو گئے کہ اس کو یہ بھی پتہ ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال بازو دیکھا تو ان کے کٹا ہوا ہے، تو واقعہ بار لوگوں نے سنایا، بات دور چلی جائے گی۔ تو یہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے۔ تو یا ذکر کس بات سے یہ چلا بولو؟
شراب کسے کہ ایسی یہ بری چیز ہے کہ انسان کی عقل کو کیا کر دیتی ہے. ہاں جی. تو اس لیے شراب کا جو عادی ہوتا ہے اس کی لیلۃ القدر کے رات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اب توبہ سے مراد شراب کے علاوہ اگر کر رہا ہے تو شراب پر توبہ کرے تو اور بات ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ شراب کو چھوڑ دے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا کر لے, توبہ کر لے. لیکن وہ شراب کا نہیں چھوڑ رہا اور آ کر عبادتوں میں لگا ہوا ہے تو اس کی عبادت بولو قبول ہاں نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس فعل بد سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. ہاں جی. وہ اللہ معاف کرے ہمارے ملک میں بھی اب یہ جو 3 دن ہے یہ تو انہی لوگوں کو پتا کتنی بکے گی. ہاں جی. کتنی لوگ دعوتوں کے نام پر اللہ معاف کرے اس کو اڑائیں گے, بھول جائیں گے کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی, وہ تو ایک لذیذ چیز ہوگی. اصل میں تو شراب کہتے ہیں پینے کی چیز, اس کو بولو پینے کی چیز کو مشروب. لیکن یہاں عرف عام میں شراب کس بار بولی جاتی, گندی چیز کو, نشے والی چیز کو. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی مقعد صدق, وہاں ایک سچی بیٹھک ہوگی, سچا ٹھکانہ ہوگا. یعنی وہ ٹھکانہ کہ جس سے دوبارہ انسان دستبردار نہیں ہوگا. دنیا کے اندر میرے بھائی بادشاہ کیوں نہ ہو, ان کا ٹھکانہ عرضی ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں تھا کہ اس نے کہا کوئی بے وقوف آدمی تلاش کرو. ہاں جی. وزیر کو حکم دیا تاکہ وہ میرے قریب رہے اور ایسی باتیں کرے جس سے بادشاہ کا دل بہلے. کیونکہ سنجیدہ آدمی تو ظاہری بات ہے وہ چول قسم کی بات نہیں نہ مارے گا. اور چول بات میں آپ نے دیکھو کو عموماً لوگوں کو ہنسی آتی ہے اور کہتے ہیں چھوڑو یار یہ چول تھی, چلو تھوڑا ہنسی مذاق ہو گیا. تو لوگوں نے باہر ایک بندہ پکڑ کے لائے, وہ بے وقوف کیا تھا, بڑا عقلمند آدمی تھا. لیکن بات وہی ہے جس کے پر لوگوں کا, اس کو تاج پوشی کی گئی اور بادشاہ کے ہر وقت قریب. تو اس کا کام اصل یہی تھا بادشاہ کو ہنسانا, خوش طبی والی باتیں سنانا. تو بادشاہ سلامت آخر دنیا میں ہر ایک نے جانا ہے, بیمار پڑ گیا اور آخری وقت آیا تو اب وہ بے وقوفی بار بیٹھا ہوا ہے بقول لوگوں کے. لیکن بات جو آخر میں اس کی پتہ چلتی ہے لگتا بے وقوف نہیں تھا, بڑا ہی سمجھدار تھا. اس نے بادشاہ سلامت سے پوچھا بادشاہ سلامت کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا آگے جا رہا ہوں, یعنی مر رہا ہوں. انہوں نے کہا پھر آگے کوئی محل وغیرہ تو آپ نے بنائے ہوں گے, ظاہری بات دنیا میں تو آپ کے بڑے محل ہیں. انہوں نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں بنایا. انہوں نے کہا نہیں اگر آپ جا رہے ہیں تو آگے بھی آپ نے رہنا ہے سارا کچھ. تو بہرحال وہ مختصر ہی ہے, بادشاہ نے کہا کچھ بھی نہیں بنایا ہوگا, خالی آج جا رہا ہوں. اس نے سر سے وہ اتارا, کہا یہ تو پھر آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ میرے سے زیادہ آپ بڑے بے وقوف ہیں کہ جہاں آپ نے 4 دن رہنا تھا تو آپ نے ادھر اتنا کچھ بنایا ہوا ہے, تو آپ نے جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے کچھ بھی نہیں بنایا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس زمین پر آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. تو اس نے وہ اپنے سر سے اتارا اور کس کے سر پہ رکھ دیا؟ جی ہاں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حسن و بادشاہ کی طرح میں اور آپ بھی بے وقوف ہوں کہ ہماری ساری دوڑ دھوپ بھی جناب یہ دنیا کے محل میں ہی ہو. اگر ہمارا بھی تو محل نہیں ہے, بابا 2 مرلے کا یا 10 مرلے کا, ٹھیک ہے نا, وہ تو اپنی اپنی پہنچ ہے نا. تو اس بادشاہ کی پہنچ ذرا لمبی ہوتی ہے, اس کا ذرا لمبا چوڑا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اس محل کو بھی ذرا دیکھنا ہے. تو اس لیے فرمایا فی مقعد صدق, جو صحیح ٹھکانہ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ عند ملیک مقتدر, جو حقیقی بادشاہ ہے. کون بولو؟ وہ جنت اس کے پاس متقیوں کا ٹھکانہ ہے جہاں وہ بادشاہ اپنا دیدار بھی کروائے گا. ہاں جی. اس لیے ہے تو یہ چیزیں بھی اسی بادشاہ کی, لیکن یہ فانی چیزیں ہیں, بیکار چیزیں.
کس کی نگاہ میں؟ اللہ کی نگاہ. لیکن وہ کرامت اور قیمتی چیز ہے کون؟ جنت. کس کی نگاہ میں؟ اللہ کی نگاہ میں. کیونکہ وہاں کی ہر چیز پاکیزہ، طاہر، مطہر ہے اور ہمیشہ کے لیے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، سورت مکمل ہو گئی تو اللہ ہمیں بھی تقوی جیسی دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ پتنگ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.